اصل میں ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ سماج میں جس کو ہمیں عزت دینی چاہیے، جس کے ساتھ سیلفیاں لینی چاہیے، ہم نے کبھی اس کے ساتھ سیلفی نہیں لی کیونکہ اس کے کپڑے گندے تھے۔ اور معاشرے کے وہ لوگ جو کبھی منہ لگانے کے بھی قابل نہیں تھے، جنہوں نے لوٹ مار کر کے کرسیاں حاصل کی، عہدے پر فائز ہوئے، اور وہ جب گاڑیوں سے چلنے لگے ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، ان کے نام کے نعرے لگاتے تھے اور ان کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ کر کے زندگی بھر ان کی چاپلوسیاں کرتے رہے، ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہے۔ اور سماج کا وہ غریب، وہ مزدور جو محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے، ہاتھ گاڑیاں کھینچ کر کے اور خون پسینہ بہا کر کے حلال روزیاں لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا رہا اور اس سے ان کی پرورش کرتا رہا، ہم نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ہم نے کبھی اس کے تعریف کے دو بول نہیں بولے، ہم نے اس سے سارا کام تو کروایا مگر کبھی اس کی پیٹھ نہیں تھپتھپائی، کبھی اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ بدلے میں اس غریب اور مزدور کا لڑکا بھی چوری اور ڈکیتی کرنے پر اتر آیا، وہ بھی لوٹ مار کرنے لگ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہمارے سماج میں عزت اسی کو مل سکتی ہے جو کسی بھی طرح کر کے روپے پیسوں والا ہو جائے، دولت والا ہو جائے، اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور پھر ہم یہ شکایتیں کسی اور سے کیا کرنے جائیں، کسی دوسرے سے کیا گلہ کریں، ہم اپنے دینی مجالس کی بات کرتے ہیں۔ نعت کی محفلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ غریب مجمع کے سب سے آخر میں زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کوئی نام تک نہیں لیتا، اور اگر اسٹیج کے تھوڑی دور پر سیٹھ صاحب نظر آ جائیں تو اہل اسٹیج باقاعدہ سیٹھ صاحب کا نام لے کر کے انہیں آگے بلواتے ہیں اور اسٹیج کے بغل میں ان کے لیے کرسیاں لگوائی جاتی ہیں۔ ہم سب سے بڑا عاشق رسول بھی مجمع میں اسی کو سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نوٹ کی گڈیاں ہوتی ہیں، جو نبی کی نعت سن کر کے پیسوں کی بارش کرے، وہی سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، اللہ کی پناہ، کہ لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کی، ثنا کر رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم کی، مگر اس میں سے چوتھا شعر سیٹھ صاحب کے نام کر دیتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو ہے ڈینگے مارتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام ہے۔